قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. یہاں قرآن ناراض ہو گیا. قرآن کریم نے جلالت کے انداز میں فرمایا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. یہ جن کی بات کرتے ہیں ود کی، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی، کہ ان کا دامن نہ چھوڑنا، ان کے آستانوں کو نہ چھوڑنا. نذرانے لاؤ، چڑھاوے چڑھاؤ، چادریں چڑھاؤ، اور جو ان پر مجاور بن کے بیٹھے ہیں ان کی خدمت کیا کرو. قرآن کہتا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. یہی ظالم ہیں جنہوں نے انسانی قافلوں کو گمراہ کیا ہے. کون؟ مجاور. جزاک اللہ. کوئی تو روشن ضمیر ہو یار، کوئی تو بولے. کون؟ مجاور. وقد اضلوا کثیرا. انہوں نے ہر دور میں انسانی قافلوں کو لوٹا اور گمراہ کیا، مالی منفعت کے لیے، نذرانے بٹورنے کے لیے، استحصال کرنے کے لیے، مذہب کے نام پر استحصال. جناب نوح علیہ السلام کو واسطہ پڑتا ہے کن سے؟ مجاوروں سے، آستانہ پرستوں سے. فرماتے انی لکم نذیر مبین. میں اللہ کی طرف سے تمہارے کرتوتوں کے نتیجے میں خطرناک انجام سے ڈرانے والا بن کے آیا ہوں. انی لکم نذیر مبین. تمہارے آستانہ پرستی اور قبر پرستی کے نتیجے میں جو ہلاکت خیز انجام سامنے آنے والا ہے اس سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. تو لوگوں نے پوچھا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کا ہدف کیا ہے؟ آپ کسی نئے آستانے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ انہیں نہ دو مجھے نذرانہ دو؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا. بالکل نہیں، میں تم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو تمہیں رشد و ہدایت کی دولت دینے کے لیے آیا ہوں. اور ٹارگٹ یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. عبادت میں، سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں، دعا و پکار میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر.
یہ اللہ کے پیارے تھے، اولیاء تھے، ولی تھے، ولی اللہ کے ولی تھے۔ ہم کوئی اللہ کے دشمنوں کے در پہ تو نہیں جاتے، ہم تو اس کے پیاروں کے در پہ جاتے ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندوں کے در پہ جاؤ تو انسان بن کر جاؤ، عابد بن کر نہ جاؤ۔ انسان کے در پر انسان بن کر جاؤ، عابد بن کر صرف اللہ ہی کے در پہ جاؤ۔ انہوں نے کہا آخر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، انہیں بھی اللہ نے مقام دیا، بہت کچھ دیا ہے جی، اللہ کے پیارے ہیں یہ بھی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے تو ہیں اللہ کے، لیکن اس کے اختیار میں اور اقتدار میں شریک نہیں۔ تو میرا خیال میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ قوم نوح نے اللہ کے دشمنوں کی پوجا نہیں کی، اللہ کے پیاروں کی پوجا کی۔ نصارا نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معبود مانا، کیا معبود مانا، ابن اللہ مانا، خدا کا پیارا سمجھ کر یا خدا کا دشمن سمجھ کر۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھا، دشمن سمجھ کر یا اللہ کا پیارا سمجھ کر، پیارا سمجھ کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی امت سے فرمایا جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا، بارڈر کراس نہ کر جانا، حدیں پار نہ کر جانا۔ جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا، مجھے اللہ سے نہ ملانا، اللہ کے حقوق میں مجھے شامل نہ کرنا۔ ہر جگہ موجود ہونا کس کی شان ہے؟ اللہ ہی کی شان ہے۔ مسجود ہونا کس کی شان ہے؟ معبود ہونا کس کی شان ہے؟ اللہ ہی کی۔ ہر جگہ موجود ہونا کس کی شان ہے؟ علام الغیوب ہونا کس کی شان ہے؟ کارسازو، دستگیرو، حاجت رواو، مشکل کشا ہونا کس کی شان ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا۔ عجم نے یہی ٹھوکر کھائی، عجم نے یہی ٹھوکر کھائی، جیسا کہ میں نے رات بھی عرض کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے آستانہ پرستوں کو پکارا، انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ۔ میں تمہارے بدعمالیوں کے نتیجے میں خطرناک انجام سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور صرف اللہ کے در پر تمہاری جبین جھکانے کے لیے آیا ہوں۔ میری دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اس کے بندوں کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے حقوق میں اس کے بندوں کو شریک نہ بناؤ۔ قوم میں سے کتنوں نے مانا؟ تھوڑا سا چھوٹا سا طبقہ تھا، اور باقی سب آستانہ پرست،
نوح علیہ السلام پر فتوے لگائے گئے، نوح علیہ السلام پر ستم ڈھائے گئے، سوشل بائیکاٹ ہوا کہ معاشرے میں چلنے نہیں دینا انہیں۔ قرآن پاک نے دعوت نوح کی جھلک دی، فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ تو گواہ ہے میرے رب، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچانے میں دن رات ایک کر دی، رات کے اندھیرے میں بھی پہنچاؤں، صبح کے سویرے میں بھی پہنچاؤں، لیکن کیا علاج کروں ان بدبختوں کا؟ مرض بڑھتا ہے جوں جوں دوا کرتا ہوں، یہ راہ راست پہ آتے ہی نہیں، ایسی لت پڑ گئی ہے کمبختوں کو، ایسا چسکا پڑ گیا ہے کمبختوں کو۔ سٹائل جو ایسے بنا رکھے تھے مجاوروں نے، لمبی لمبی زلفیں، بڑے بڑے جبے، اوڑھی ہوئی چادریں، یوں سکڑ کے چلنا، دور سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے جنت کے اجارہ دار آ رہے ہیں، تو عام لوگ بیچارے مفتون ہو جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے حضور، یہ لا علاج بیمار ہیں، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ میرے رب، یہ ناسور ہے انسانی معاشرے کا، ناسور، اور ناسور کا علاج آپریشن، ناسور کا علاج آپریشن ہوتا ہے۔ عرض کیا الہ العالمین آپریشن ہونا چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا بہت اچھے، کرتا ہوں آپریشن۔ سیلاب آیا عذاب بن کر، سیلاب آیا عذاب بن کر، نوح علیہ السلام نے آفاقی ہدایات کے مطابق سفینہ تیار کیا، اپنے رفقا کو سفینے پر بٹھا لیا، اور رب کائنات نے وعدہ کیا تھا نوح میں تجھے اور تیری اہل کو ہلاک نہیں ہونے دوں گا۔ قرآن کہتا ہے سیلاب کے آثار نمایاں ہوئے، نمودار ہوئے، اور نوح علیہ السلام نے دیکھا لخت جگر مجاور پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے دعوت دی، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ جا میرے سفینے پر، بد نصیبوں کا حامی نہ بن، ہلاکت سر پہ آ پہنچی ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا ہم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے، پانی سے بچ جائیں گے، پانی تو نشیب میں چلتا ہے، ہم فراز پہ ہوں گے، یہ پستیوں میں بہتا ہے، ہم بلندیوں پہ ہوں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک آستانہ تھا جھنڈیوں والا۔ کنعان نے کہا ہم حضرت پیر صاحب کے پاس پہنچ جائیں گے، اللہ کیا بگاڑے گا۔
باغ ڈور تو حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہے. اللہ تو وہی کرتے ہیں جو حضرت صاحب کہے. روشن ضمیر پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. لخت جگر آج جو پانی آ رہا ہے وہ آ نہیں رہا، بھیجا جا رہا ہے. پستیوں سے پہلے بلندیوں پہ پہنچے گا، نشیب سے پہلے فراز پہ پہنچے گا. ایک راستہ ہے بچنے کا کہ اس کی اطاعت کا اعلان کر اور اس کے پیغمبر کا ساتھی بن جا. قرآن کہتا ہے پیغمبر کا اصرار اور بیٹے کا انکار جاری. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. پانی کی ایک موج درمیان میں حائل ہوئی اور نوح کے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا. ڈوبنے لگا، پدری محبت میں انقلاب آیا. تڑپ اٹھے حضرت نوح. نادا نوح ربہ قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور اپیل دائر کی. الہ العالمین دیکھ میرا بیٹا ہلاک ہونے لگا ہے اور تیرا وعدہ تھا کہ میری آل میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، تو پھر اپنا وعدہ سچا کرنا. رب العالمین کی طرف سے نقد جواب آیا. نقد یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. میرے پیغمبر کنعان تیرا خون تو ہے لیکن تیری آل میں سے نہیں، پر تیری برادری کی لسٹ سے خارج کر دیا ہوا ہے. لہذا اب فیصلہ سنیے. لا تسألنی ما لیس لک بہ علم. جس راز کا پتہ نہیں اس کے بارے میں لب کھولنے کی بھی اجازت نہیں. وہ راز کیا تھا کہ مشرک کو میں معاف نہیں کیا کرتا. ابھی یہ بتایا نہیں تھا اللہ نے کہ مشرک کو میں معاف نہیں کیا کرتا، چاہے وہ پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیغمبر کا چچا کیوں نہ ہو. مشرک کو رب معاف نہیں کرتا اس لیے کہ مشرک گناہگار نہیں ہوتا. جزاک اللہ. اگر کوئی اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک بنا دے تو اس کی غیرت بھی اسے معاف نہیں کرتی. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر بے شک تو نے 950 سال میری توحید کا پرچم اونچا رکھا، دعوت و تبلیغ میں مصیبتیں برداشت کی، لیکن قانون بہرحال قانون ہے. لا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. مشرک کے لیے سفارش مت کرو، مشرک کے لیے اپروچ مت کرو. روکتا ہوں، اور اگر میرے روکنے کے بعد پھر بھی آپ نے مشرک بیٹے کے لیے سفارش کی، لب کشائی کی، تو نبوت چھین کر تجھے بھی اسی گروپ میں کھڑا کر دیا جائے گا. غیرت کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ دیکھا آپ نے قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کانپ اٹھے، فرمایا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی
به علم إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. میرے رب ایک بیٹا کیا ایسے کئی بیٹے بھی ہلاک ہو جائیں لیکن تجھے تو ناراض نہیں کروں گا. الہ العالمین تجھے ناراض نہیں کروں گا. میرا تیرے سوا کوئی نہیں. تو نے اگر میرا سفینہ پار نہ لگایا تو مجھے نقصان سے کوئی نہیں بچا سکے گا. دو مسئلے حل ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی روشنی میں دو مسئلے حل ہو گئے. یہ دو زاویوں پہ میرے دوست ہیں بلکہ تین زاویوں پہ. کسی طرف دیکھنے میں کمی رہے تو معذرت. مسئلے کتنے حل ہو گئے بھائی؟ دو مسئلے حل ہو گئے. ایک یہ مسئلہ حل ہوا کہ نجات کے لیے کسی نیک کا بیٹا ہونا ضروری نہیں. میرے عزیز دوستو ایک تو یہ مسئلہ حل ہوا کہ نجات کے لیے کسی اللہ کے پیارے بندے کی اولاد ہونا ضروری نہیں جب تک اس کے اپنے دامن میں کچھ نہیں ہوگا خاندانی نسبت کام نہیں آئے گی. عمل کی کسوٹی پہ جب تک وہ خود پورا نہیں اترے گا خاندان کی نسبت کام نہیں آئے گی. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی حل ہوا کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اللہ سے کوئی بات منوا نہیں سکتا. اللہ کے حضور التجائیں ہوتی ہیں. اللہ کے حضور دامن پھیلتا ہے. وہ اپنی حکمت کے مطابق مانتا ہے اور اگر نہ مانے تو کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. میرے عزیز دوستو قرآن پاک نے فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبلغ بن کے آئے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. مدین کی طرف حضرت شعیب اللہ کا نمائندہ بن کر آئے. وہی دعوت دی جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تھی. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. سجدے میں قیام میں رکوع میں دعا و پکار میں اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ بناؤ. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. قوم عاد کی طرف حضرت ہود مبلغ حق و صداقت بن کر آئے. ان کی دعوت بھی یہی تھی. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سمود اللہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سمود کی طرف حضرت صالح مبلغ حق و صداقت بن کر آئے. ان کی دعوت بھی یہی تھی. عبادت میں اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ بناؤ. رب العالمین نے اپنے محبوب کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا.
یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. میرے پیغمبر قرآن کے آئینے میں اپنے دادا ابراہیم کے حسن و جمال کا نظارہ کیجئے. وہ ہمارا سچا دوست تھا. اللہ نے خود فرمایا کہ ابراہیم ہمارا سچا دوست تھا. اور پشاور والوں، دوستی میں یہی ہوتا ہے نا، کچھ دینا پڑتا ہے کچھ لینا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دوستی نبھائی، وطن چھوڑ دیا، باپ کو خیر باد کہا، برادری رشتوں کو خیر باد کہا. پھر جب اس نے چاہا تو بیوی بچے کو ویرانے میں بٹھایا. پھر جب اس نے چاہا تو لگتے جگر پہ خنجر پھیر دیا. اس کی مسیحت کے لیے، اس کی رضا کے لیے انگاروں میں کود گئے. ابراہیم نے وفا کی. اللہ نے بھی جزا دی کہ ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا اور صراط مستقیم پر لگا دیا. لیا تو کچھ دیا بھی صحیح نا. دوستی کا یہی معیار ہے ساری دنیا میں. کچھ دینا پڑتا ہے اور کچھ، سوائے پاکستان کے مظلوم مرید کے اس